الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمد على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. آئیے حضرات، سب سے پہلے آقائے نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک مختار، سرکار کل، فخر رسول، سیاح لاوقا، مالک انس و جاں، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے اولین فصل بہار، رہبر اعظم، قائد اعظم، نیر اعظم. آئیے حضرات، اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، جن کے بال مبارک کو جب بریلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض میں لٹاتے ہیں ستارے گیسو. حضرات محترم، اسی رسول کرشی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، جن کے بارے میں بریلی کے امام محمد رضا خان الشاہ فاضل بریلوی نے کئی خوب لکھا. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا غلے زیبا کہوں تجھے، اتحیت وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میری شاہ میں کیا کہوں تجھے. اور اس شعر میں تو قلم ہی توڑ دیا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آئیے حضرات، اسی رسول کرشی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، جن کے بارے میں راحت اندوری نے آج سے کئی سال پہلے لکھا تھا کہ زمزم و کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر ساتھ سمندر نچوڑوں راحت نام محمد کا ایک نیم نہیں لکھ سکتا. آئیے حضرات، اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، جن کے صدقے میں جان ملا، جن کے صدقے میں جہان ملا، جن کے صدقے میں زمین ملی، جن کے صدقے میں آسمان ملا، جن کے صدقے میں قرآن ملا، جن کے صدقے میں نماز ملی. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا شاہ الشاہ فاضل بریلوی نے کئی خوب لکھا کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. آئیے حضرات، اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، جن کے بارے میں کچھ لوگوں نے لکھا معاذ اللہ کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، کہ جن کے بارے میں کچھ لوگوں نے لکھا کہ نبی کو علم جانوروں اور پاگلوں کی طرح معاذ اللہ. ان کے نبی کی شان میں ان لوگوں کے لیے یہ شان ہے، ان لوگوں کے لیے یہ شعر ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ان لوگوں کے لیے شعر لکھا تھا کہ یہ شعر لکھا تھا کہ کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. آئیے حضرات، اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، جن کے چہرے انور کو دیکھ کر کے بریلی کے امام نے کئی خوب ارشاد فرمایا تھا کہ جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا اس زمین سعادت پہ لاکھوں سلام. آئیے حضرات، اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پری باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، اللہ ایک ہے، پاک بے عیب ہے، اس جیسا کوئی نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی پاک اور بے عیب بنایا، یعنی اللہ رب ہونے پر بے مثل مثال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی بے مثل مثال بنایا ہے. یعنی رسول اللہ تعالیٰ کے رسول اپنے نبی ہونے پر بے مثل مثال ہے.
حضرات محترم، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی عظمت کا ذکر قرآن میں کیا، حسن مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں کیا، اخلاق رسول کا ذکر قرآن میں کیا، مقام رسول کا ذکر قرآن میں کیا، معجزہ رسول کا ذکر قرآن میں کیا۔ اب میں قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن تو میرے آقا کا چہرہ بتا، تو قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ پھر میں قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن تو میرے آقا کا ذکر بتا، تو قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ پھر میں قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن تو میرے آقا کی زبان بتا، تو قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ۔ ہاں پھر میں قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن تو میرے آقا کی نگاہ بتا، تو قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ پھر میں قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن تو میرے آقا کا سفر بتا، تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ۔ پھر میں قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن تو میرے آقا کا مقام بتا، تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پھر میں قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن تو میرے آقا کا معجزہ بتا، تو قرآن کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم۔ ہاں پھر میں قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن تو میرے آقا کی پوری حقیقت بتا، تو قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت امام احمد رضا شاہ فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ سرور ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور مکتے میں لکھتے ہیں کہ لیکن رضان ختم، مکتے میں لکھتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہوں سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضرات محترم، آئیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدسہ کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے میرے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دو کہ تم مجھ کو اپنانا چاہتے ہو، تم مجھ کو دوست بنانا چاہتے ہو، تم محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرو۔ حضرات محترم، آپ غور کیجئے، انسانوں کے اذان افکار کا جائزہ لیجئے تو پتہ چلے گا، معاشرہ و سماج کا بغور جائزہ لیجئے تو معلوم ہوگا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے، انسان جس کو چاہتا ہے، اس کی ہر بات اچھی معلوم ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اگر آپ رسول سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے لباس رسول کو اپنانا ہوگا۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے حقیقت رسول کو اپنانا ہوگا۔ حضرات محترم، اسی لیے تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ الناس اجمعین، کہ وہ مومن کامل، وہ انسان جب تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک مجھے اپنے اولاد، اپنے جان و مال، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر اور احباب کے زیادہ مجھ سے نہ محبت کرے۔ حضرات محترم، اس سے کیا پتا چلا کہ اگر آپ نبی کو اپنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نبی سے محبت کرنا ہوگا۔ حضرات محترم، آئیے اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے میں ایک واقعہ بتاتا چلوں۔ ایک بچہ تھا جو بہت غریب تھا اور اس کے والد صاحب انتقال کر چکے تھے اور اس کی ماں تھی، بس اس کی ماں زندہ تھی۔ اس بچے نے اپنے ماں کے جسم پہ دیکھتا ہے کہ پھٹا پرانا لباس ہے، بچے کے دل کو رہا نہیں جاتا ہے۔ بچے نے کہتا ہے، بچہ بولتا ہے امی جان آپ کہیں تو میں اپنے چچا سے جا کر کے آپ کے لیے ایک کپڑا لے کے آ جاؤں، تاکہ آپ کے جو جسم پر جو لباس ہے پھٹا ہے، میلا ہے، کچیلا ہے، یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ یقیناً جو بھی بچہ اپنی ماں سے، ہر بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے والدہ کے جسم پر جو لباس ہے وہ پھٹا نہ رہے، وہ چاہتا ہے، کوئی بچہ نہیں چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ بچہ بھی بہت پریشان ہو گیا،
परेशान होने के बाद अम्मी को कहता है, अम्मी जान अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, आप हुक्म दे, आप हुक्म फरमाए मैं अपने चचा से जाऊं और आपके लिए एक लिबास मांग लूं। वो अम्मी कहती है कि बच्चे तुम मत जाओ, वो तुम्हारे कुछ काम नहीं आएंगे। इतना सुनने के बाद वो बच्चा कहता है, नहीं अम्मी जान एक मर्तबा जा करके तो देख लेते हैं क्या मामला है। वो बच्चा अपनी अम्मी की बारगाह से उठता है और चचा के पास जाता है। जाते जाते चचा का एक लड़का था, उस चचा के पास एक ही लड़का था जो इसका चचेरा भाई हुआ। वह आदमी, ये लड़का जैसे ही उसके घर जाता है, अपने चचा के घर, बाहर से उसके चचा ने किसी लड़के की आने की आवाज सुना। सुनने के बाद जब देखा कि मेरा भतीजा आ रहा है तो वो शख्स दरवाजा लॉक कर लेता है और घर के एक सुराख से देखता है कि मेरा भतीजा आ रहा है। आप जरा गौर करें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में आने से पहले, जब हुजूर इस दुनिया में आए थे तो उस दौर में क्या क्या खुराफात चल रहा था, क्या क्या बुराइयां थी। यतीम को कोई देखना नहीं चाहता था, इसलिए कि कहीं इसको देखें, कहीं इसका असर मेरे बच्चे पे ना आ जाए, कहीं इसके सर पे जो बोझ है कहीं मेरे बच्चे पे ना आ जाए। ये पहले के दौर में चल रहा था। हजरात मोहतरम, वो बच्चा कहता है, चाचा जान मेरे अम्मी को जो जिस्म पे लिबास है वो फटा है, मैला है, कुचैला है, मैं आपके पास आया हूं, अगर आपके पास कोई लिबास है तो वो दे दें। चाचा कहता है कि तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस लौट जाओ। वो बच्चा दुखी हो करके उसी रास्ते से लौट जाता है। रास्ते में एक शख्स से मुलाकात होती है। वो शख्स कहता है, अरे बच्चे तुम क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो? तो वो बच्चा कहता है कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे वालिदा के जिस्म पे जो लिबास है वो कई दिनों से फटा है, मैला है, कुचैला है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम अपने चचा के पास आए हुए थे, लेकिन मेरे चचा ने अपने दर से मुझे खाली लौटा दिया। तो वो शख्स कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है। जाओ मस्जिद नबवी के सहन में एक शख्स बैठा हुआ है जो सबकी बात सुनने के लिए तैयार है, वो सबकी मदद करने के लिए तैयार है, तुम उसके पास जाओ, यकीनन वो शख्स तुम्हारी मदद करेंगे। इतना सुनने के बाद वो बच्चा पहले अपने वालिदा के पास जाता है। वालिदा के पास जाने के बाद वालिदा वो कहता है कि अम्मी जान मैंने चचा जान के पास गया था, लेकिन चचा जान ने मुझे अपने दर से खाली लौटा दिया। लेकिन हाँ, सफर आते वक्त में एक शख्स से मुलाकात हुई जिसने पता दिया हमको मस्जिद नबवी का, कि मस्जिद नबवी में एक शख्स है जो तुम्हारी मदद करेगा, आप हुक्म करें तो मैं उनकी बारगाह में जाऊं। तो वो कहता है, और उसकी अम्मी कहती है, नहीं तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, वो नए दीन लेकर के आए हैं, वो तुम्हें नए दीन पढ़ा देंगे। इतना कहने के बाद वो बच्चा कहता कि नहीं अम्मी जान, मैं बस लिबास लेने जा रहा हूं, दीन लेने नहीं। बच्चा था, बचपना का ज़हन था। इतना सुनने के बाद अम्मी कहती है ठीक है तुम चले जाओ। वो बच्चा लड़खड़ाता हुआ मस्जिद नबी के सहन में पहुंचता है। हुजूर की नजर जैसी ही उस बच्चे पे पड़ती है, फौरन हुजूर उसको करीब करते हैं और अपने गले लगा लेते हैं। लगाने के बाद पूछते हैं कि ए बच्चा बता तुम किस वजह से तुम यहाँ पे आए हो, क्या परेशानी है? तो वो बच्चा कहता है, हुजूर मेरे अम्मी के जिस्म पे जो लिबास है, जो मेरे अम्मी के जिस्म पे जो लिबास है, जो कपड़ा है वो फटा हुआ है, कई दिनों से, कई बरसों से एक ही लिबास है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आपके पास कोई लिबास हो तो वो दे दे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ही लिबास था। वो अंदर जाते हैं, एक लिबास लेकर के आते हैं, फिर बच्चे को देते हैं। तो बच्चा कहता है, हुजूर मैं आपसे लिबास लिया हूं, आपका दिन नहीं लिया हूं। क्या कहता है? मैं आपसे लिबास लिया हूं, आपका दिन नहीं लिया हूं। आखिर असल में देखें तो मजहब इस्लाम हम लोगों को यही रास्ता बताता है, गरीबों की मदद करना, मिस्कीनों की मदद करना। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी पैगाम को बता रहे हैं। तो आखिरकार वो बच्चा कहता रहा कि हुजूर मैं आपसे दीन नहीं लिया हूं, बल्कि आपसे लिबास लिया हूं। इतना कहने के बाद हुजूर मुस्कुराने लगे और कहते हैं ठीक है तुम चले जाओ। वो बच्चा अपनी माँ की बारगाह में आता और कहता है, अम्मी जान ये लिबास लें और पहने। तो बच्चा सोचने के बाद कहता है, अम्मी जान मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे जो अपने खून है वो हमारी मदद नहीं किए, मेरे जो अपने खून है अपने जाति खानदान के वो हमारी मदद नहीं किए, लेकिन जो नए दीन लेकर के आए हैं उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं सोचा, बस जैसे ही मेरी बात को सुने फौरन अपना दिल और
جو بھی ان کے پاس تھا سب میرے پاس حاضر کر دیے. تو یقیناً وہ جو نئے دین لے کر کے آئے ہیں وہ حق میں ہیں, ہم لوگ جھوٹے ہیں. اتنا سننے کے بعد وہ اس کے ماں کی دنیا بدل گئی, فوراً بچے کو لیتی ہے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر کے کہتی ہے حضور اب مجھے کلمہ پڑھا لیں آپ. حضرات محترم, اس سے پتہ چلتا ہے, اس سے معلوم چلتا ہے کہ مذہب اسلامی ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا راستہ ہے جو سب کو دین پہ چلانے کا راستہ ہے. حضرات محترم, مذہب اسلام ہر شے سے ممتاز ہے, ہر چیز سے ممتاز ہے. آئیے حضرات, اسی باتوں سے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں میرے بولنے میں, اور آپ حضرات کے سننے میں کسی طرح کی غلطی کوتاہی ہوگی تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.